السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زیرٹ پاکستان. ہم بات کریں گے اکانومی پر. آپ کو معلوم ہے سیاست تو چلتی ہے، اہم ہے وہ، لیکن اکانومی جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے. اس پر کہاں جا رہے ہیں؟ ہم سنتے آئے ہیں کچھ دنوں سے کہ اب حالات بہتر ہیں، اور اچھی بات ہے، بہتر ہوں تو بہت اچھا ہے. لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ دو پلرز جو اس گورنمنٹ نے کہا وہ ہوں گے اکنامک ریکوری کے، ویل بینگ کے، وہ ایک پرائیویٹائزیشن اور دوسرا ایف ڈی آئی، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. تھوڑا سا اس پہ آج بات کریں گے. ہمارے ساتھ بڑا تگڑا پینل، ہمارے ساتھ سحر کامران صاحبہ ہیں، ممبر اسٹینڈنگ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن. شکریہ سحر فار کمنگ ٹو دا شو. پیپلز پارٹی کی لیڈر ہیں، اور ہمارے ساتھ ہیں شہباز رانا، اکانومی کی رپورٹنگ کے لیڈر ہیں. بہت شکریہ شہباز، آلویز اے پلیجر. اور فاروق سلیم صاحب ایز اے کرٹک، ایز اے فالوور آف واٹ ہیپنز آن پرائیویٹائزیشن، ایف ڈی آئی. تھینک یو سو مچ فاروق کہ آپ اسٹوڈیو میں آئے. اور رانا احسان افضل صاحب یہ بہت کلوزلی فالو کرتے ہیں، ایس اے پی ایم ٹو دا پرائم منسٹر. تو فیکٹس اگر لینے ہوں پرائیویٹائزیشن وغیرہ پر، پی آئی اے پر، تو ہی از آلویز دا بیسٹ پرسن. بہت شکریہ رانا احسان، آپ ہمارے ساتھ ہیں آج. یہ ذرا لیٹ اسٹارٹ ود یو کہ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن پہ ہم گاہے بگاہے آپ کو دعوت دیتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ ذرا بتائیے کیا، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب پچھلی دفعہ ایک فیاسکو میں یہ اینڈ ہوا تھا تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ ایک ہفتے کے اندر، اس کو بھی میرے خیال 2-3 مہینے ہو گئے، کہا گیا تھا کہ جی ایک ہفتے کے اندر اب ڈیسیژنز ہوں گی اینڈ ویل موو فارورڈ. ویئر آر وی آن پی آئی اے پرائیویٹائزیشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں، جو لاسٹ میں نے پرائیویٹائزیشن کمیشن سے جو انفارمیشن دی تھی، اور میں نے غالباً آپ کے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ اس وقت جو پوٹینشیل بڈرز ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ پری بڈنگ بات چیت چل رہی تھی، اور ایکسپریشن آف انٹرسٹ جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ چند ہفتوں کے اندر اخباروں میں آ جائے گا. تو ری بڈنگ کا پروسیس کی طرف جو ہے وہ حکومت بڑھنا چاہ رہی ہے. تو یہی اپڈیٹ ہے، اور ڈیفینیٹلی حکومت جو ہے سمجھتی ہے کہ ہمیں ایک بڈنگ میں اگر کامیابی نہیں ہوئی تو ہم ری بڈنگ کی طرف بڑھیں گے. تو اس کے کہہ لیں کہ جب فائنل سٹیجز کے اوپر وہ معاملات ہیں کہ جب یو آئی جو ہے وہ پبلش ہو جائے گا تو پھر جو پوٹینشیل بڈرز ہیں وہ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں گے. اور ہمیں امید ہے یہ جو پوٹینشیل بڈرز ہیں ان سے جو رابطے ہو رہے ہیں اور ان کی جو یعنی کہ ایک طریقے سے جو کوئریز ہیں وہ سالڈ ہیں، اور ہم امید کر رہے ہیں کہ پہلے سے زیادہ بڈرز جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کریں گے اور لوکل کی طرف ٹرینڈ زیادہ ہوگا. اچھا، تو یہ گورنمنٹ کا انٹینٹ ہے اور آبجیکٹو ہے. سر کامران صاحبہ، یو آر ان دا پرائیویٹائزیشن کمیٹی اور کافی آپ ایکٹیولی اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. آپ کے پاس کیا خبر ہے جی؟ بالکل، دیکھیں، جہاں تک کہ حکومت کہہ رہی ہے اور جہاں تک کہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کہہ رہا ہے، وہ کہہ تو یہ رہے کہ وی آر پریپیئرنگ فار دا نیکسٹ بڈ. اور مجھے جو لگتا ہے کہ جو سب سے بڑا فلا ہے وہ ہیسٹ ہے. آئی تھنک ہمیں جو پی آئی اے کو بھی جو نقصان پہنچا ہے نا، بیسکلی دوز آر فلاڈ پالیسیز. یعنی ہیسٹی پالیسیز سوچتے ہیں، بن جاتی ہے، لانگ ٹرم امپلیکیشنز کو نہیں دیکھتے. اور ابھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں ابھی یو کے لیے روٹ کھلنے والا ہے. دے ہیو ٹو موو ود ڈیو ڈیلیجنس. یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ جو ہے ایسے صرف جو ہے نا لاؤڈ کلیمز کر کے اور بیانات دے کے کسی چیز کو زبردستی پش نہ کریں، ورنہ پھر یہی ہوگا کہ آپ کے پاس کوئی ریئل اسٹیٹ کا جو ہے وہ آ جائے گا، کوئی پراپرٹی ڈیلر، اور آپ کو کہے گا ایک پلاٹ کے بدلے پی آئی اے دے دے. دیکھیے، پی آئی اے کے اس کے ایسٹس ہیں، پی آئی اے کے پاس اس کے جو ہے روٹس ہیں، وہ پی آئی اے کی اسٹرینتھ ہے. اور ابھی بھی اگر دیکھیں تو پی آئی اے میں بہت پوٹینشیل ہے آگے بڑھ جانے کا. تو ان ریزنس کو دیکھیں جن کی وجہ سے جو ابھی میں جس کمیٹی کو چیئر کر رہی تھی، وہ اس کا مقصد یہ تھا کہ پی آئی اے کا جو ڈکلائن ہے اس کے ریزنس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے. تو مینلی جن ریزنس کو میں نے آئیڈینٹیفائی کیا وہ تو پالیسی فلاز تھے، جیسے اوپن اسکائی پالیسی. جب ایگریمنٹ کیا کہ انٹرنیشنل فلائٹس کو آپ آنے دیں گے تو یہ کہا کہ جی کمپٹیشن ہوگا، بہتری ہوگی، وداؤٹ لوکنگ ایٹ کہ آپ کوئی بار نہیں ہے، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے نمبر آف پیسنجرز پہ یا کیریئر پہ، آپ کیسے کمپیٹ کریں گے. یہ دیکھے بغیر ایک ایگریمنٹ سائن کر دیا گیا، اور ان لوگوں نے بھی سیکس فریڈم کا بہت فائدہ لیا، جس کی وجہ سے یہ کہ وہ کیریئرز دوسری کنٹریز کو بھی لے کے جا رہے تھے.
پی آئی اے کا شیئر 50% سے 20% پہ آ گیا. اچھا سہر صاحب آپ تو بڑی اچھی ڈیٹیل دے رہی ہیں, اس ڈیٹیل کا تعلق پی آئی اے کی پرفارمنس سے ہے, لیکن یہ جو شہباز جو معاملہ ہے پرائیویٹائزیشن کا, کیا ہم یہ سمجھیں کہ وہ وقت جو پچھلے سال ہم دیکھ رہے تھے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کہہ رہی تھی بس ابھی ہو رہا ہے بس ہم پکا کر رہے ہیں, یہ تو طے ہے, یہاں بیٹھ کے اسٹوڈیو میں لوگوں نے کہا, تو کیا وہ اب پیچھے ہو گیا ہے؟ یعنی اب پرائیورٹی یہ ہے کہ پی آئی اے کو دیکھیں کس طرح فنکشن کری. واٹ از یور سینس؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پی آئی اے کے نجکاری کے اوپر جتنا بھی کام ہونا تھا وہ ہوا جب تک فواد حسن فواد وہاں پہ نجکاری کے وزیر. بے شک وہ اچھا, وہ جو کام فواد صاحب وہاں پہ کر گئے اور اس آبسولیٹ ہیومن انفراسٹرکچر کے ساتھ, کیونکہ جو ایچ آر ہے پرائیویٹائزیشن کمیشن کا اور ڈویژن کا, وہ اس قابل نہیں ہے کوئی چھوٹی ٹرانزیکشن بھی کر سکے, وہ بڑی ٹرانزیکشن کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اور آپ اگری کریں گے؟ اچھا, اب وہ اس میں فواد حسن پہنچ چکے, وہ ایک وہ سیزن بیوروکریٹس تھے, ان کو سسٹم کا پتہ تھا. وہ دو اپنے جو ٹرسٹ وردی بیوروکریٹس تھے, عثمان باجوہ کو سیکرٹری پرائیویٹائزیشن کمیشن لے آئے, ابھی بھی ہیں وہ, اور دوسری سائڈ پہ آگے ان کے پرائیویٹائزیشن ڈویژن کے ایک سیکرٹری, وہ بھی ان کے ٹرسٹ وردی بندے تھے, ابھی بھی ہیں وہاں پہ, تو کام چلا لیا. جیسے وہاں سے وہ گئے اس کے بعد جو چیزیں وہ کر گئے تھے وہ وہیں کی وہیں تھی, اور اسی کو آگے چلانے کی کوشش کی. اب جو ڈیبیکل ہوا وہ سب کے سامنے. اب ہم بات کرتے ہیں فیوچر کی. فیوچر میں جب سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن میں علیم خان صاحب جو نجکاری کے وزیر ہیں ان کو بلایا گیا, تو انہوں نے 2-3 چیزوں کو بلیم کیا کہ ناکام کیوں ہوا اور آگے ہم کیسے ٹھیک کریں گے. انہوں نے کہا جی کہ جو نئے ایئر کرافٹ اگر آپ لیز پہ بھی لیتے ہیں یا نیا لیتے ہیں اس کے اوپر 18% جی ایس ٹی لگتا ہے, یہ مسئلہ تھا. اور دوسرا انہوں نے کہا جی کہ کچھ 45 ارب کی لائبلٹیز کا ایشو تھا, جہاں پہ انہوں نے کہا جی 650 ارب فارغ کیا, یہ بھی کر دیتے. نیگیٹو ایکویٹی والی بات, جو چیز زیادہ امپورٹنٹ تھی مور دین دیز 2 ایشوز, انہوں نے کہا کہ جو فائنینشیل ایڈوائزر ہے ارنسٹ اینڈ ینگ, جس کو 1 ارب اور 90 کروڑ روپے پہ ہائر کیا گیا, وہ اس قابل ہی نہیں تھا یہ ٹرانزیکشن کرتے, ان کی ایکسپیرینس نہیں تھا. یہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں آن دا ریکارڈ اسٹیٹمنٹ, اور ان کا جب ہم اس کو تبدیل کریں گے. آپ کو پتا ہے ابھی کون ہے نیا فائنینشیل ایڈوائزر؟ ارنسٹ اینڈ ینگ. This is what the point I made. ارنسٹ اینڈ ینگ نیا فائنینشیل ایڈوائزر ہے, وہ اسی کو ریٹین کیا گیا. اور میں نے پھر عثمان باجوہ صاحب کو ایک کمیٹی کے بعد پوچھا, میں نے کہا تواڈے وزیر تے کہہ رہے سی تسی کی کیتا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ ان کی بات تھی, ہم نے تو یہ کیا ہے. یہ میں آپ کو آن دا ریکارڈ چیزیں بتا رہا ہوں, کیمرے کے اوپر سے آپ نے چیزیں بتا رہا ہوں. دس از دی سیریسنیس آف دا سسٹم. اچھا 4 ملین ان کو پہلے دے دیا ڈالر, ابھی دوبارہ دیں گے؟ نہیں, ابھی ان کو دیے ہیں 1 ارب اور 20 کروڑ, ابھی دوبارہ دیں گے, ابھی 70 کروڑ ان کو اور دینا. اچھا, میں نے یہ پوچھا تھا کیا ان کو دوبارہ پے کریں گے, انہوں نے کہا نہیں, ابھی جو ہے وہی جو ہم نے جو پیمنٹ باقی ہے اسی پہ وہ کریں گے. لیکن میرا جو کوشچن تھا نا بہت امپورٹنٹ تھا کہ انہوں نے کیا, انہوں نے جو 6 ڈیلیوریبلز تھے اس میں 1 روڈ شوز بھی تھا, تو اس میں انہوں نے کیا کہ اتنا ناکام روڈ شوز ہوئے کہ وی کوڈنٹ گیٹ اے بڈر. تو اب کیا کریں گے, تو آئی ڈونٹ نو, بٹ ایگزیکٹلی اس پہ بہت ساری اپریہینشنز ہیں, اور جس طریقے سے یہ موو کر رہے ہیں پرائیویٹائزیشن پہ, خالی پی آئی اے کا نہیں اور دوسری بھی جو ابھی اس پہ آتے, میں چاہوں گی کہ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں کہ یہ تو پھر جو اخراجات کی یہ بات کریں تو پرائیویٹائزیشن سے پیسے ملنے تھے, لیکن لگ رہا ہے پرائیویٹائزیشن پر پیسے خرچ ہو رہے ہیں. واٹ از دس؟ دیکھیے, جذبات پہ فیصلہ کرنا ہے یا حقائق کے اوپر. حقیقت یہ ہے کہ پچھلے 25 سالوں میں 830 ارب روپے کا نقصان ہے. مطلب دنیا میں ڈھونڈ لیں, مجھے کوئی کمپنی ایسی نہیں ملتی کہ جس کی لائبلٹیز 830 ارب ہوں اور اثاثے 170 ارب ہوں, دنیا میں نہیں ملے. یعنی کہ آپ نے لائبلٹیز 830 کی کھڑی کر لی ہیں اور اثاثے آپ کے پاس 170 ارب کے. حقائق, پی ٹی آئی بھی آئی پچھلے 25 سالوں میں, پیپلز پارٹی بھی آئی اور پی ایم ایل این بھی آئی, سبھی نے نقصان کیا پی آئی اے کے اندر. گوئنگ ناؤ, یہ بتائیے نا, یہ آپ ویئر آر وی گوئنگ ناؤ. ہم نے فیوچر جذبات کے اوپر فیصلہ کرنا ہے یا حقائق کے اوپر. حقیقت یہ ہے کہ تینوں سیاسی جماعتوں میں انہوں نے ثابت کر دیا کہ ان کے پاس قابلیت نہیں ہے پی آئی اے کو چلانے کی, اور ابھی پی ایم ایل این کے دوران یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ان کے پاس نجکاری کرنے کی بھی قابلیت نہیں ہے. اب چوائس 2 بچی ہیں, آپ کہہ رہی ہیں آگے کا 2 چوائسز ہیں. یا تو دیکھیے یہ جو 830 ارب نقصان ہوا ہے نسیم, یہ آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسے ہیں. دس از ٹیکس منی. یس, سو واٹ آر یو پروپوزنگ؟ بند کر دیں اس کو, پی آئی کو بند کر دیں. پی آئی کو بند کر دیں, اور پرائیویٹ سیکٹر میں اتنی ساری ایئر لائنز ہیں, یا بند کر دیں یا 830 ارب مزید نقصان کر لیں. 2 چوائسز ہیں. احسان, یہ ذرا کم ان آن دس پلیز, آپ نے گفتگو سنی ہے یہاں اسٹوڈیو میں. دیکھیں 2-3 چیزیں میں کلیئر کر دوں. اگر ہم نیا فائنینشیل ایڈوائزر
ہائر کرنے جاتے تو وہ پھر یہ جو ری بڈنگ کا پروسیس ہے وہ ڈیلے ہو جاتا اور ممکنہ طور پہ پھر وہ بالکل اپنا پرائسنگ ماڈل بھی نئے طریقے سے بناتا تو اس میں اور تاخیر ہو جاتی. دیکھیں ایک سیکنڈ آپ ادھر رک جائیں پلیز, آپ بہت اہم بات کر رہے ہیں. یور اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر. اگر ایک آپ کے منسٹر کہہ رہے ہیں آن ریکارڈ کہ یہ جو فرم تھی اٹ واز انکمپیٹنٹ, واز اے ڈیزاسٹر, آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ کیونکہ ڈیلے ہو جائے گا تو ہم اسی ڈیزاسٹر کو ہائر کر رہے ہیں. آپ میں آپ کی بات سے یہی اخذ کر سک رہی ہوں, آپ ذرا ایکسپلین کیجئے گا. دیکھیے میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں نا, جب یہ بڈنگ پروسیس نہیں جو ہے کامیاب ہوئی اس کے بعد ایک اور کنسلٹنٹ کو ہائر کیا گیا اس چیز کا تعین لگانے کے لیے کہ کیا جو فائنینشیل ایڈوائزر ہے اس نے جو پرائسنگ ماڈل بنایا وہ ٹھیک بنایا یا غلط بنایا. وہ اس کا جو رپورٹ آئی اس کے اندر پرائسنگ ماڈل میں کوئی خاطر خواہ اتنا کوئی سگنیفیکنٹ یا اتنا امپورٹنٹ فرق نہیں تھا. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ پرائسنگ ماڈل کے اندر جو ایشوز تھے جو علیم خان صاحب نے آئیڈینٹیفائی کیے اس میں سیلز ٹیکس کا ایشو تھا اور نیگیٹو ایکوٹی کا ایشو تھا, تو اس کو ہم نے کلیئر کر کے آگے ہم اب آئی ایم ایف کے ساتھ وہ کلیئر کر کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا. دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ ہماری کوشش ہوگی کہ لوکل انویسٹرز ہی آئیں. وہ یہ تو ورنہ اگر کوئی فورن انویسٹر آتا ہے تو وہ پروفٹ ٹیکنگ ڈالرز میں جاتی رہے گی, تو ہم تو انکریج کریں گے کہ لوکل انویسٹر اس میں آئے. دوسرا دیکھیں بات یہ کہ پی ایم ایل این کو آپ یہ اتنا کریڈٹ ضرور دیں کہ اب یورپ کی بھی فلائٹس بحال ہو گئی ہیں, یو کے کی بھی فلائٹس بحال ہو گئی ہیں, اور یہ جو ایک وزیر جس نے ایک بڑی جو ہے وہ غلط سٹیٹمنٹ دی جو کہ بعد میں جھوٹی بھی ثابت ہوئی, اس کی وجہ سے اربوں روپے کا نقصان بے شک بڑی ارسپانسبل سٹیٹمنٹ تھی پی ٹی آئی کے منسٹر کی, کرنل سرور کی, there is no question about it. بٹ بہرحال where are we now? نہیں, ایک اور چیز میں جو امپورٹنٹ کرنا چاہتا ہوں, پیسوں کی بات. دیکھیں جو پیسے لگے جب آپ کوئی بڈنگ پروسیس کرتے ہیں اس میں اخراجات ہوتے ہیں, کیا وہ اخراجات ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوئے؟ بالکل. جو ہائرنگ آف فائنینشیل ایڈوائزر تھا وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوا. ہمیں اس میں فیلئر ہوا کہ وہ بڈ کامیاب نہیں ہوئی, لیکن ڈیو ڈیلیجنس ہوئی, ہر سٹیپ کے اندر ڈیو ڈیلیجنس ہوئی, کہیں جو ہے ہیرا پھیری نہیں ہوئی. تو یہ پیسے جب بھی آپ بڈنگ کے اندر جائیں گے تو اخراجات ہوتے ہیں. میرے خیال سے اس کو پولیٹیسائز کرنا یا پاپولسٹ نیریٹو دینا وہ غلط ہے. ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ پرائیویٹائزیشن میں جب آپ جائیں گے آپ فائنینشیل ایڈوائزر بھی ہائر کریں گے. اس پروسیس پہ ضرور تنقید ہونی چاہیے کہ جو ہائرنگ کا پروسیس ہے وہ ٹھیک ہے, غلط ہے, لیکن جب وہ آپ ہائر کر لیتے ہیں تو ایک آپ ان کے ساتھ مل کے جو پرائسنگ کا ماڈل بنتا ہے پھر اس کی کامیابی بھی ہو سکتی ہے, ناکامی بھی ہو سکتی ہے. ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھ کے آگے بڑھنا چاہیے جو ہم بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے احسان, ابھی جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا کہ پاپولسٹ نیریٹو نہیں کرنا چاہیے, پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے, یہ ایک سیکنڈ, یہ تین جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں میں بریک کے بعد ان کے پاس آؤں گی, کیا آپ کو لگ رہا ہے ان میں سے کوئی بات کر رہا ہے وہ ملک میں تو پرائیویٹائزیشن نہیں ہونی نا, اب اس کی جو کاسٹ آئی ہے کیا وہ ڈیو ڈیلیجنس فالو ہوئی اس میں یا نہیں؟ نہیں بے شک مفت نہیں ہونی, بٹ لیٹ می ٹیک اے بریک اینڈ کم بیک آن دس. اگر آپ کے دیکھیں نا یہ تو ناؤ یو سی اٹ ناؤ یو ڈونٹ, یہ فلپ فلاپ آپ کے منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پیسہ یہ بڑا آپ نے انکمپیٹنٹ بندے کو ہائر کیا کمپنی کو, آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں, تو سوال تو لوگ اٹھائیں گے نا. جی ویلکم بیک ناظرین. آپ بریک پہ جانے سے پہلے احسان صاحب کہہ رہے تھے ہمیں ہیز ایسے پی ایم ٹو دا پرائم منسٹر کے اس معاملے کو پولیٹیسائز بھی نہیں کرنا چاہیے, پاپولسٹ بھی نہیں. 100% اگری ود دیٹ, بٹ آئی وانٹ ٹو جسٹ کم بیک ٹو دا پینل. جی آپ نے بات کی شہباز کہ پیسے ضائع ہوئے اور یہ, اور منسٹر نے یہ کہا, لیکن آپ سن رہے ہیں کہ وہ ایسے پی ایم صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں رانا احسان صاحب جو بھی بات کر رہے ہیں ان کو زیادہ بہتر پتا ہوگا, لیکن میں کچھ فیکٹ سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ جو فائنینشیل ایڈوائزر کی ہائرنگ ہوئی تھی, رانا صاحب مجھے کریکٹ کرے اگر میں غلط ہوں, میں میموری سے بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ کیئر ٹیکر ٹائم پہ یہ کام ہوا تھا. یہ اخبار میں اشتہار دے کے ہائرنگ نہیں ہوئی تھی, یہ لیگ آف ٹیبل
ایک طریقہ کار ہوتا ہے جو رولز الاؤ کرتے ہیں, وہ irregular چیز نہیں ہے کہ جو ٹاپ کی دنیا کی فرمز ہیں ان کو انہوں نے ای میلز کی تھی کہ آپ آئیں اور فائنینشیل ایڈوائزر کے لیے بڈ کریں. اب اس میں جو ارنسٹ اینڈ ینگ نے ٹیم یہاں پہ ڈپلائی کی وہ ایکسپیرینس ٹیم نہیں تھی. یہ بات مجھے خود پرائیویٹائزیشن کمیشن کے سینئر آفیسر نے کہا, اور جو اس نے جب جسٹیفیکیشن دی کہ ہم کیوں اس کو ریٹین کریں گے, اب یہ بندے دبئی سے آئیں گے, تو لوگ فرق ہمیں پتہ نہیں پڑتا یا نہیں پڑتا. کیونکہ میں ایک بات کہوں جو مجھے پرابلم پی ایم ایل این کی گورنمنٹ سے ہے, یہ لوگ پولیٹیکل وزڈم کے اوپر جو بیوروکریٹ ان کو کہتے ہیں اس چیز کو زیادہ سنتے ہیں. اگر ان کا ایک منسٹر ایک بات کہہ رہا ہے کہ ایک چیز غلط ہو اس کو ٹھیک کرنے میں کیا حرج ہے, نمبر 1. نمبر 2, علیم خان صاحب منسٹر ہے نا, یا تو ان کو فارغ کر دیتے ہیں اسٹیٹمنٹ کے بعد. جیسے اگر چودھری غلام سرور نے کوئی غلط اسٹیٹمنٹ دی ہے تو یہ بھی پھر غلط شوڈ ہیو بین فائرڈ کہ یار یہ تم نے کیا بات کی, گورنمنٹ نے انکریج کیا نا. ابھی بھی اسٹیٹمنٹ کے بعد اگر یہ لے رہے ہیں تو پھر یہ کیوں لے رہے ہیں ان کو. اور دوسری بات یہ, مجھے نہیں لگتا کہ پی آئی اے کی جو پرائیویٹائزیشن ہے یہ پرائیورٹی ہے اینی مور, کیونکہ اس کی 2 وجوہات ہیں. نمبر 1, عثمان باجوہ جب کمیٹی میں جنوری میں آئے تو انہوں نے کہا جی بائی اینڈ آف جنوری ہم ایکسپریشن آف انٹرسٹ نیا اشتہار دے دیں گے انویسٹرز کو بلانے کے لیے. اب اس ہفتے پھر اینڈ آف جنوری کی انہوں نے بات کی. ابھی پچھلے ہفتے پھر ان کی کمیٹی میں, جس میں اسی ہفتے پھر ان سے پوچھا جب میڈیا نے بعد میں کہ بھائی اشتہار کب دے رہے, انہوں نے کہا جی اگلے 10-12 دن میں ہو سکتا ہے ہم دے دیں. اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ ان کی پرائیورٹی نہیں لگ رہی, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وفاقی وزیر پرائیویٹائزیشن کے شاید چینج ہو جائیں, اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگلے جو وفاقی وزیر آئیں ان کی پرائیورٹی ہوگی پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی پہ زیادہ چلا جائے, اور اس طرف فوکس شاید کم ہو جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں سائملٹینیسلی کر لیں, لیکن یہ جو پرائیویٹائزیشن کمیشن ہمارے اس وقت ہے نا, اس کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ایٹ اے ٹائم یہ بڑی ٹرانزیکشنز کر سکیں. یہ فاروق آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں بفور آئی کم بیک؟ دیکھیے نسیم, مجھے جو چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب تھے انہوں نے ایک سو موٹو نوٹس لیا تھا پی آئی اے پہ, اینڈ انہوں نے مجھے ایمکس کیوری بنایا تھا, فرینڈ آف دا کورٹ, اور میں نے کوئی 10 سال کا فورینزک آڈٹ کیا تھا سپریم کورٹ کے لیے. اس کے بعد اے وی ایم ارشد ملک صاحب تھے, انہوں نے مجھے مشورے کے لیے بلایا کہ آئی ایم ٹیکنگ اوور تو کیا کیا جائے. تو میں نے کہا میرے ذہن میں جو اسٹریٹجی آتی ہے کہ آپ پی آئی اے بنائیں اور پی آئی اے بی بنائیں, اور ایک میں ساری جو ڈیڈ ایسٹس ہیں وہ ڈال دیں. شوکت ترین صاحب کا بھی یہی پلان تھا. اب آپ یہ میں نے مفت میں مشورہ دیا تھا, اور ایگزیکٹلی یہی مشورہ 1 ارب اور کچھ روپے میں ارنسٹ ینگ نے دیا. ایگزیکٹلی وہی والا مشورہ دیا جو میں نے ارشد ملک صاحب کو دیا. انہوں نے اور بھی تو کچھ کیا نا ارنسٹ ینگ نے, انہوں نے تو. اچھا, اب میرا سوال یہ بن رہا ہے کہ میں نے پولینڈ میں جب پرائیویٹائزیشن ہو رہی تھی, ویتنام نے کوئی 700-800 اسٹیٹ اون انٹرپرائز پرائیویٹائز کی, ہمارے پاس تو کوئی 120 ہیں اور وہ نہیں ہو رہی ہم سے. وہاں پہ ایک انہوں نے فارمولا لگایا تھا سکسیس کنٹینجنسی کا, کہ اگر آپ کسی کو ہائر کر رہے ہیں ایز این ایڈوائزر, اگر وہ سکسیسفل ہوگا نجکاری میں تو اس کو پیسے ملیں گے. اچھا, مطلب کنٹینجنسی کر دینا, میں بڑا کانفیڈنٹ ہوں کہ میں آپ کا کام کروا دوں گا تو پھر مجھے فیس مل جائے گی. اس طرح ہوتا ہے دنیا میں؟ جی میں نے پولینڈ میں ہوا, ویتنام میں ہوا, بہت بڑی کمپنیز جو ہیں اور بہت. جی سحر, کوئکلی آپ اپنا پلیز بتائیے گا جو آپ کو لگ رہا ہے پی آئی اے کے حوالے سے, اور آپ تو کمیٹی میں آپ تو ملاتی ہیں. دیکھیں بالکل جو ہے مجھے ہمیں کہہ تو رہے ہیں کہ اکتوبر تک ہو جائے گی اور پرائیویٹائزیشن, ہاں, لیکن مجھے لگ نہیں رہا, اس لیے نہیں لگ رہا کہ جیسے بھی ایکسپریشن آف انٹرسٹ نہیں ہوئے, اسی طریقے سے اب جیسے آپ اسی کو لے کر آئے ارنسٹ اینڈ ینگ کو, جس میں ہمارے اپنے بھی تحفظات ہیں. دیکھیں بعض دفعہ آپ ایلینز کو لے آتے ہیں, ایلینز ڈونٹ نو یور گراؤنڈ ریالٹیز, دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو اسٹرکچر اٹ, اور کس طریقے سے, اگر یا تو آپ کے پاس انٹرنیشنل بیڈرز آ رہے ہوتے پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ان کے روڈ شوز کامیاب ہیں. اب مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ کس بیسس کے اوپر ہم دوبارہ, یعنی آلریڈی ان کو دے چکے ہیں 70 کروڑ اور دیں گے, اور اگر انہوں نے کسی اور اس کو شامل کیا ہے فار دا ویلیویشن کہ جی پروجیکٹس ہے یہ یا نہیں ہے, اس میں نہیں پتا کہ کیا کچھ اور دیا ہوگا. آپ کی کمیٹی نے اٹھایا ہوگا سوال, تو کیا جواب؟ دیکھیں میں نے یہ سوال میں نے اٹھایا تھا کہ کتنے ایکسپینسز ہوئے, تو انہوں نے کہا کہ اگلی میٹنگ میں آپ کو بتا دیں گے. انہوں نے میں بتا دیا کہ اگلی میٹنگ کے اندر کہ جو ہے ہم نے جو ہے ان کو ابھی تک 1 ارب اور 20 کروڑ جو ہے ہم نے دے دیے, اور 70 کروڑ ابھی مزید دے رہے ہیں. یہ ٹھیک تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ران, ٹھیک تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی پیسے تو لگتے ہیں, بٹ دا کوسچن از کہ پیسے لگے ہوا کیا. ہم نے یہی پوچھا تھا کہ آپ نے پیسے تو لگے, ٹھیک ہے, اتنا ٹائم بھی گیا, واٹ ور دا ریزلٹس. اگر ریزلٹس امبیرسمنٹ تھی, مجھے تو یہ لگا اس پورے جو پروسیس تھا پچھلا, اس سے پی آئی اے کو نقصان پہنچا ہے.
اس لیے کہ جس طریقے سے کمپیریسنگ سچویشن آئی اس سے پی آئی اے کی قدر مزید کم ہوئی، بجائے یہ کہ اگر آپ کسی چیز کو سیل کرنے جاتے ہیں تو آپ اس کے لیے ایک بہتر مارکیٹنگ آپ کو یہ اسٹریٹجی. سینس لگا کہ شاید پی آئی اے کو چلانا چاہ رہی ہو گورنمنٹ؟ اچھا مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ پی آئی اے کو 1997 میں گورنمنٹ نے سوچ لیا تھا کہ 90s میں کہ اس کو پرائیویٹائز کرنا ہے، اس کے بعد اس کو بالکل یتیم چھوڑ دیا. پی آئی اے کے اسپیئر پارٹس پہ، ایئر کرافٹ پہ، ہر چیز کے اوپر جی ایس ٹی تھا، ٹیکسز تھے، کسٹم ٹیکس تھا. اسی طریقے سے اور پھر آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہوتی گئی، اس کے اوپر لائبلٹیز بڑھتی گئیں. ہر 20 دن کے بعد، 25 دن کے بعد، مہینے کے بعد، 1.5 مہینے کے بعد جو ہے سی ای اوز چینج آئے اور ہر ایک نے اپنی پالیسی لے کر آئے. ایک نے بولا اوور اسٹافنگ ہے، اچھا ہم نے اس کو بھی کوشچن کیا، انہوں نے کہا کہ جو اس کا انٹیگریٹڈ جو اسٹرکچر تھا کہ آپ نے تمام سروسز جو ہے خود ہی ہینڈل کرنی ہے، آپ نے کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کو آؤٹ سورس نہیں کیا. نہیں تو اب جہاں ہے گورنمنٹ، آپ جب سوال جواب کرتی ہیں کمیٹی سے، آپ کو کوئی اندازہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اس کو آگے بڑھانا چاہ رہی، جیسے ابھی کہہ رہے ہیں اپیرنٹلی دیکھ لیں جیسے کہ جی ہم اس کو پرائیورٹائز کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اب ہم نے جیسے نیگیٹو ایکویٹی ہے اس کو بھی ختم کر دیا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ٹھیک ہے ہاں اب جو ہے وہ جی ایس ٹی بھی ختم کر دی، ٹھیک ہے. اب کہتے ہیں کہ جی ہم ہر وہ چیز کر رہے ہیں جو کہ بڈرز مانگ رہے ہیں، تو ہم اس کو پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں. لیکن جس طریقے کا کلیم ہے اور جتنا یہ سمجھتے ہیں کہ ارلی یہ پروسیس ہوگا، مجھے لگتا ہے کہ اتنا ہسٹری یہ پروسیس ہوگا نہیں جو نظر آتی ہیں گراؤنڈ ریالٹی. ہاں بٹ جیسے یہ کہہ رہے ہیں شہباز کہ بھئی ہیسٹی، آپ ہی کہہ رہی تھی، آپ بھی کہتے ہیں ہیسٹی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ بتائیں آپ احسان، یہ آپ نے سنا جو پینلسٹ کہہ رہے ہیں، بیکاز ہمیں بھی جو دیکھتے ہیں تو سوال یہی اٹھتا ہے کہ از اٹ اینی لانگر اے پرائیورٹی؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی اٹ از اے بگ پرائیورٹی، اور اس پرائیورٹی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی. میں یہاں یہ کلیئرٹی دے دوں، دیکھیں جو علیم خان صاحب ہیں، جو انہوں نے بیان دیا، وہ چیئر ہیں پرائیویٹائزیشن کمیشن کے. تو پرائیویٹائزیشن کمیشن کا یہ فیصلہ ہے کہ انہوں نے پرانے ایف اے کے ساتھ ہی آگے بڑھنا ہے. تو اگر انہوں نے بیان یہ دیا تھا تو یہ پھر پرائیویٹائزیشن کمیشن کے جو جس کو وہ ہیڈ بھی کر رہے، پھر ان کو وہاں یہ فیصلہ نہیں ہونے دینا چاہیے تھا، یا وہ اپنے بیان کی ایکسپلینیشن دے دیں. بہرحال اگر وہی ایف اے چل رہے ہیں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ سمیت جو ممبرز ہیں پرائیویٹائزیشن کمیشن کے، انہوں نے فیصلہ یہی کیا ہے کہ پرانے ایف اے کے ساتھ ہی آگے بڑھنا ہے. دیکھیں گورنمنٹ بالکل پی آئی اے کو ان دا مین وائل اس کی مینجمنٹ بھی امپروو کر رہی ہے، اس میں بہتری بھی لا رہی ہے، لیکن قطعاً طور پہ ہم نہیں سمجھتے کہ حکومت کو پی آئی اے کو چلانا چاہیے، اور پرائیویٹائزیشن ہماری بالکل پرائرٹی ہے. اچھا بیفور وی کنکلوڈ آن پی آئی اے، بس یہ بتا دیجیے گا کہ کیا جو باقی ہیں سپلائی آئی ایس کو وغیرہ کا، یہ سب کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ایس کو اور جو 4-5 ہے ان کو بھی پرائیویٹائز کر رہے ہیں، تو اس پر کیا کام شروع ہو جائے گا، ہو گیا ہے، اس کی کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں اس کے فائنینشیل ایڈوائزر ہائرنگ کرنے کا پروسیس جو ہے وہ ابھی اٹ از انڈر پروسیس ہے، اور ایف اے ہائر کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے اس وقت. اچھا ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے پی آئی اے اسٹل ریمینز اے پرائرٹی. اس پر ناظرین فوکس رہے گا ہمارا، اس ٹائم اس کو ریویو کریں گے. ابھی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں ایف ڈی آئیز پہ کہ وہاں سے کیا سچویشن ہے، کیونکہ ایم او یوز تو خوب باقاعدگی سے سائن ہو رہے ہیں، بٹ ایکچوئل انویسٹمنٹ وہاں کہاں سے آ رہی ہے، آئی ہے یا نہیں آئی، اس پہ بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات کرتے ہیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے. آپ کو یاد ہوگا کہ بہت بڑے بڑے فگرز بتائے گئے تھے اور کہا جا رہا ہے کہ بس اب ہونے ہی والا ہے، اور کچھ انویسٹمنٹ کہا جا رہا ہے ہو گئی ہے. تو آپ ذرا بتائیے گا احسان کہ کون کون سی جگہ سے ایکچوئل انویسٹمنٹ آئی ہے. ایم او یوز تو یقینی طور پہ بہت سے سائن ہوئے ہیں. دیکھیں میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ میں ایس آئی ایف سی میں کنٹری کے جو ہے وہ سیلز بنے ہوئے ہیں، اس میں قطر کے سیل کو میں دیکھتا ہوں، اور قطر نے $3 بلین کا پلیج کیا ہوا ہے. اب وہ پروسیس انویسٹمنٹ کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو مختلف پروجیکٹس پچ کیے ہوئے ہیں جو کہ انفراسٹرکچر سے ریلیٹڈ ہیں، موٹر وے ہائی وے سے ریلیٹڈ ہیں، ہاسپٹیلٹی سے ریلیٹڈ ہیں، کچھ ایکسپلوریشن لائسنسز ہیں جن کو ہم نے ان کو پچ کیا ہوا ہے. تو وہ بہت ساری چیزوں پہ انگیجڈ ہیں اور انفارمیشن ایک دوسرے سے شیئر کر رہے ہیں ہم لوگ. لیکن انویسٹمنٹ کو حقیقی معنوں میں لانے کے لیے اگر کوئی مثال کے طور پہ ہماری کوئی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز بھی ہیں
تو جس طرح پی آئی اے کا ایک پورا نظام بنا, اس کا پرائسنگ ماڈل بنا, کلینزنگ ہوئی, کوئی فیزیبلٹی پری فیزیبلٹی بنی, تو پھر اس سٹیج پہ آ کے پھر یا آپ بڈنگ میں جاتے ہیں یا پھر آپ G2G موڈ کے اندر آپ جا کے جو ہے آپ کو انویسٹمنٹ آتی ہے. تو یہ ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہوتا ہے. بہت سارے پلیجز ہیں, وہ ملک انٹرسٹڈ ہیں, پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے. ابھی جس طرح آذربائیجان کے اوپر پرائم منسٹر نے کہا کہ جو ہماری کچھ براؤن فیلڈ ریفائنریز ہیں اس میں جو ہے وہ کام ہو رہا ہے اور انویسٹمنٹ آنے کے امکانات ہیں. بالکل ابھی کوئی G2G کے اوپر کوئی بڑی انویسٹمنٹ نہیں آئی, پلیجز ہیں, ان پہ کام ہو رہا ہے. دوبارہ وہ ایک کنسلٹنسی فرم ہے AD کرنی, اس نے مختلف پروجیکٹس پک کیے ہیں مختلف وزارتوں سے, وہ ان کی پری فیزیبلٹیز اور ان کو بینکیبل بنانے کے پروسیس کے اندر ہیں. اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ حکومت نے آن ہاؤس ایک کنسلٹنسی فرم رکھی ہوئی ہے جو کہ پروجیکٹس پک کر کے ان کو بینکیبل بنا رہی ہے. تو یہ پروسیس انڈر یہ پچھلے 1-2 سالوں سے آپ کہہ لیں کہ یہ پروسیس چل رہا ہے, اور اس کے نتائج جو ہیں وہ ہم امید کر رہے ہیں کہ اگلے 12 مہینے میں یہ ایک اچھا ہمیں مثبت جو ہے وہ اس میں سے رزلٹ نکلے گا. اور دوسری چیز دیکھیں, انویسٹمنٹ جب تک ایک اس طرح کا اکنامک کلائمیٹ نہ ہو تو نہیں آتی. اب الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی کرنسی سٹیبل ہے, آپ کے انٹرسٹ ریٹ نیچے آ رہے ہیں, ایک پازیٹیو وائب جو ہے وہ پاکستان سے نکل رہی ہے جو کہ پچھلے 2-3 سالوں میں نہیں تھی. تو اب ہم محسوس کر رہے ہیں کہ یہ آنے والے دنوں میں وی ول ریئلائز دیز MOUs جو ہیں وہ ایگریمنٹس میں کنورٹ ہو جائیں گے. آپ کے اگلے 12 مہینے میں فرق, ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دیکھیے نسیم, یہ معیشت کو بڑا پیچیدہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے کیا اتنا پیچیدہ معاملہ ہے, ایکسپورٹ 60 بلین پہ لے کے جانی بڑا پیچیدہ معاملہ ہے. معیشت کے اندر یہ میتھ کا سوال ہے. اگر آپ میتھ کا سوال 1+1 کر دیں گے تو 2 اس کا جواب نکلے گا, ورنہ نہیں نکلے گا. دیکھیے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے پچھلے 100 سال کی معاشی تاریخ گواہ ہے کہ انویسٹمنٹ ڈومیسٹک انویسٹر سے شروع ہوتی ہے. وہ ڈومیسٹک انویسٹر انویسٹمنٹ کرنا شروع کرتا ہے تو پھر اٹریکٹ ہوتے ہیں فورن انویسٹر بھی. تو پہلے تو یہ ڈومیسٹک انویسٹر پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنا شروع کرے, پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے. ابھی تو انویسٹمنٹ ریشو آپ دیکھ لیں GDP کا, وہ نہیں کر رہا ہے. تو پہلی تو بات یہ. دوسرا بھی میتھ کا سوال ہے, بڑا آسان سا سوال ہے. آپ کے پاس فاروق حسین کہ ڈومیسٹک کرے گا تو فورن کرے گا. دیکھیے میں تو 100 سال کی معاشی تاریخ کی بات کر رہا ہوں, میں کسی ایک شخص کی اوپینین کی بات نہیں. میتھ کا سوال جیسے میں نے کہا تھا, پہلا آپ یہ پورا کر دیں. دوسرا میتھ کا سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس جو لڈو ہے وہ کیا دوسرے کے لڈو سے میٹھا ہے؟ آپ کے پاس جو برفی ہے وہ دوسرے کی برفی سے میٹھی ہے؟ دوسرے کا مطلب یہ ہے کہ بنگلہ دیش, انڈیا, چائنا. سمپل سا سوال ہے نا. آپ کی بجلی ہے 12 سے 13 سینٹ کی, باقی سب علاقوں باقی آپ کے سارے علاقے میں 5 سے 7 سینٹ کی ہے. تو پھر آپ کے پاس ایسی کون سی چیز ہے کہ آپ کے پاس آئے گا کوئی ڈومیسٹک فورن انویسٹر انویسٹ کرنے کے لیے؟ میتھ کا سوال ہے نا. یہ تو میتھ کے سوال میں 0 دے رہے ہیں آپ. ڈاکٹر صاحب جو بھی کہتے ہیں میں تو چیلنج نہیں کر سکتا اس کو. دیکھیں جو ریالٹی یہ ہے کہ جو پاکستان میں انویسٹمنٹ ہے ان ٹرمز آف جو پاکستان کی اکانومی کا سائز ہے اس کے حوالے سے تاریخ کی 50 سالہ لوئسٹ لیول پہ گری ہے پچھلے سال جون 2024. FDI اوور آل ٹوٹل انویسٹمنٹ, صرف FDI نہیں, ٹوٹل انویسٹمنٹ ٹو GDP ریشو جو ہے وہ تاریخ کی 50 سالہ کم ترین سطح کے اوپر تھی جون 2024 میں. میں نے اس وقت یہ سٹوری کی تھی. یہ اس کے باوجود ہے کہ ہم نے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنائی, اور SIFC نے اس میں کوئی ڈاؤٹ والی بات نہیں ہے کہ انہوں نے بے تحاشا ایفرٹس کی کہ سسٹم کو سیدھا کر دیں, ان کو کم از کم اداروں کو آپس میں بٹھا کے ان کی بات چیت ہی کروا دیں, صوبوں کو وفاق کے ساتھ بنا دیں, کوئی پالیسیز بنا لیں, کوئی جو آبسٹیکلز ہیں اس کو ریموو کروا لیں. یہ اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکے. کیوں نہیں کر سکے؟ وہ اس لیے نہیں کر سکے, ایک تو جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ڈومیسٹک انوائرمنٹ آپ کا وہ نہیں ہے. آپ کا جو ڈومیسٹک انویسٹر ہے اب وہ ملک سے باہر جا رہا ہے. جو آپ کا بڑا سیٹ ہے جو ڈائریکشن ملک کی سیٹ کرتا ہے ملک کے بزنس کی, اس نے اپنی آدھی انویسٹمنٹ اس کے جو ایسٹس ہیں رانا صاحب از دیئر ناؤ, لیٹ می آسک ہم اگر آپ اجازت دیں, تاکہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ جو آپ لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں, اور میں
سیر صاحب کوئی کامنٹ کرنا چاہتی ہیں آپ اسی ایشو پہ بفور آئی کم گو ٹو ہم؟ جی بالکل، دیکھیں بات یہ ہے کہ انویسٹمنٹ کے لیے آپ کے پاس وہ انوائرمنٹ ہونی چاہیے، آپ کے پاس ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل ٹرسٹ ہونا چاہیے، آپ کی پالیسیز کے اندر کنسسٹنسی ہونی چاہیے، آپ کی سیکیورٹی سچویشن ہونی چاہیے. جب یہ سب نہیں ہو اور آپ کی اپنی ڈومیسٹک پالیسیز اتنی فلاٹ ہو کہ آپ ڈومیسٹک انڈسٹری کو بھی نہیں پروموٹ ہونے دے رہے، تو پھر کس طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا پچھلے 5 سال سے جو ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ مسلسل آ رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے امپورٹڈ کاٹن کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے، لیکن لوکل جو ڈومیسٹک آپ کی جو پروڈکشن ہے اس کے اوپر آپ کا جو ہے 18% سیلز ٹیکس ہے. تو آپ اپنی جو لوکل انڈسٹری ہے اس کے لیے ایک ایسی انوائرمنٹ ٹاکسک، مل کے سوری ختم میں تو سچ کہہ رہی ہوں کہ ٹاکسک انوائرمنٹ نہیں، میں یہ بتا رہی ہوں کہ دس از اے ریالٹی کہ آپ کی جو انٹرنل ڈومیسٹک انوائرمنٹ ہے وہ ٹاکسک ہے فار دا انویسٹرز، فار دا ڈومیسٹک انڈسٹری. اگر اچھا یہ تو بہت ہی آپ لوگ بہت ہی سیڈ سی سچویشن بتا رہے ہیں. نہیں مجھے لیٹ می گو ٹو آئی تھنک مجھے جانے دیں احسان کے پاس. جی احسان آپ نے سنا یہ لوگ تو ایسی گلومی پکچر پیش کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ڈومیسٹک انویسٹر بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، بجلی اتنی مہنگی ہے، سچویشن ایسی نہیں ہے، اور ایف ڈی آئی کہاں سے آئے گی؟ دیکھیں جو چیلنجز ساروں نے بتائے وہ درست ہیں. ہماری انرجی کاسٹ جو ہے وہ ریجن میں زیادہ ہے، اس کو کم کرنے پہ ہم کام کر رہے ہیں اور اس چیز کا حکومت کو ادراک ہے. جو ہماری ٹیکس رجیم ہے وہ بھی انیبلنگ نہیں ہے، اور تبھی جو اڑان پاکستان ہے اس کے اندر جو ہم چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم امپورٹ ٹیرفز کو کم کریں، بالکل اس طرف ہم بڑھ رہے ہیں. لیکن ان سارے جو چیلنجز جو درست بتائے دوستوں نے، ان کے باوجود ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں. اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب تک آپ کا لوکل بزنس مین انویسٹ نہیں کرے گا، جب تک آپ کا لوکل انویسٹمنٹ ایک وائبرنٹ صورتحال میں نہیں ہوگا، تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ ایف ڈی آئی کو اٹریکٹ کریں. لیکن وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز دیٹ. اور یہ جو پلیجز ہیں دیز آر ریل پلیجز. ہم لوگ ورک آؤٹ کیے G2G موڈیلٹی میں زیادہ ہیں، کچھ JV موڈیلٹی میں ہیں. تو ہم اسی کوشش میں ہیں کہ جو ہمارے دوستوں نے ہماری پاکستان کی اکانومی کو سپورٹ کرنے کے لیے جو پلیجز کیے وہ بھی ہم ریلائز کریں، اور جو ہم ریفارمز کر رہے ہیں اب جو ٹیکسز کے حوالے سے کہ ایویژن کو ہم کٹ ڈاؤن کریں اور بہتر، تو وہ جب ہم اس طرف بڑھیں گے تو ہم پھر یہ ٹیکس رجیم کو بھی، ٹیکس ریٹ کو بھی ہم کمی کی طرف لے کے جائیں گے. تو یہ چیلنجز درست ہیں، لیکن ہم نے ان کو بہتر کیسے کرنا ہے، کیا ہم وہ کر رہے ہیں؟ بالکل ہم کر رہے ہیں. ایک پوائنٹ پہ وی کین ہیو اے ڈسکشن. پاور سیکٹر کے اوپر ابھی کوئی 20 کے قریب 23 کے قریب آئی پی پی کے معاہدے میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ری نیگوشیٹ ہوئے ہیں. ابھی ہم ویلنگ کی طرف ہم جانے لگے. تو بہت کچھ چیزیں جو ہیں آئی پی پیز کے معاہدوں میں جو ادھر ادھر یہ لوگ کہتے رہتے ہیں کہ جی یہ ہمیں زبردستی کیا اور یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ سب پھر بے بنیاد بات ہے. دیکھیں جب وہ انہوں نے میوچل اگریمنٹ کر لی اور اس کو سائن آف کر لیا، پھر تو جو ہے وہ اس میں کوئی اتنی جان نہیں رہ جاتی. اچھا تو میٹرز کلوزڈ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تضاد آ جاتا ہے سامنے. آپ معاہدوں کو ختم کر رہے ہیں میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. ٹھیک. دیکھیے ریاست پاکستان نے معاہدے کیے اور اب ریاست پاکستان کہہ رہی ہے کہ وہ معاہدوں کے اوپر ری نیگوشیٹ کرنا، اور ساتھ ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ چاہیے. تو کوئی وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو آئے گا وہ بھی یہ سوچے گا کہ ابھی جو مجھ سے معاہدے کریں گے یہ پھر اگلی حکومت آگے کہ ری نیگوشیٹ تو نہیں کرے گی. اچھا یہ بتائیں آپ کہ جو ایک پازیٹیو چیز بتا دوں، بتائیں ایک نہیں دو چار بتائیں. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے ایک کہلاتا ہے سیکٹر اسپیسیفک انویسٹمنٹ. ٹھیک. 2030 میں پورا یورپ بلکہ پوری دنیا زیرو ایمیشن پہ جا رہی. اب وہاں پہ آپ کو چاہیے ہوگی الیکٹرک بیٹریز ہیں، سولر پینلز ہیں، ونڈ ٹربائنز ہیں، اور ان سب کے پیچھے کاپر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیسرا یا چوتھا بڑا ریزروائر آف کاپر دیا ہے. کہیں ٹرمپ آ کے آپ سے یہ نہ کہے ایگریمنٹ دیکھیے 2028 میں وہ بھی ہوگا. 2028 میں ہماری پہلی ریکوڈک کی جو پروڈکشن ہے وہ آن لائن جا رہی ہے، تو وہ بالکل ٹائمنگ مل رہا ہے. 2030 میں پورا یورپ زیرو ایمیشن پہ جا رہا ہے. ہماری پہلی ریکوڈک کی مائن جو ہے وہ 2028 میں پروڈکشن میں جا رہی ہے. تو وہ سیکٹر اسپیسیفک انویسٹمنٹ مجھے لگتا ہے کہ آئے گی انشاءاللہ. ویری کوئکلی 2-3 چیزیں یہ جو پلیجز کی رانا صاحب بات کر رہے ہیں، آئی مسٹ اپریشیٹ ہم. بیچارے اتنی مشکل حالات میں کوئی پازیٹیوٹی لانے کی کوشش نہیں، بٹ ہی از آلسو ویری کینڈیڈ. آئی مسٹ اپریشیٹ ہم فار دیٹ، اور ہی شوڈ ہیو بین ان دا کیبنٹ.
اس میں جو چیز امپورٹنٹ ہے نا, یہ پلیجز تو بہت دیر کے پڑے ہوئے ہیں. ہماری طرف سے جو بینکیبل جو پروجیکٹس ہیں وہ ابھی تک تیار نہیں ہے. اب انہوں نے ایک تھرڈ پارٹی ہائر کی ہے, کیا نام اس کا آپ نے لیا ابھی بتا بھی جی وہ بلکہ رانا صاحب بتا رہے تھے, وہ اسی لیے ہائر کی گئی ہے. اب جب یہ جاتے ہیں نا قطر کے پاس, یہ جاتے ہیں آذربائیجان کے پاس, سعودی عربیہ کے پاس, ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی پروجیکٹ تیار ہے کوئی آپ کے پاس, ان کے پاس کوئی جواب نہیں. سعودیز نے بھی یہ کہا, قطر نے بھی, آذربائیجان نے, مجھے خود ایک فیڈرل منسٹر نے بتایا کہ آذربائیجان ہمیں 6 مہینے سے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم $2 ارب پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, میں پروجیکٹ دو. اس نے مجھے کہا رانا تمہیں پتہ ہے کوئی پروجیکٹ انویسٹمنٹ کے لیے, میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. اپنی رپورٹنگ نہ چھوڑ دینا, بینک آن یو پلیز. تو اس لیے اچھا ایکچولی میں کوئکلی بتائیے سہر, اینی کوئک کامنٹ بیفور وی کلوز. دیکھیے مجھے بھی جو جیسے کبھی گلف کی بات ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی انڈرسٹینڈنگ کہ آئی ہیو سم ایکسپرٹیز, تو لوگ ضرور پوچھتے ہیں, جو کنسلٹنٹس بھی جو ہائر کرتے ہیں جو فارن انویسٹرز وہ بھی کبھی کبھی, لیکن مجھے کہیں سے کوئی پازیٹیوٹی یا ان کی طرف سے سیٹسفیکشن نظر نہیں آئی, بیکاز وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے کلیمز کرتے ہیں مگر آپ لوگ پریپریشن آپ کی نہیں ہوتی. لیکن واٹ احسان از سیئنگ, آئی تھنک یہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ ایکنالج کر رہے ہیں یہ معاملات, اور آئی تھنک اٹ از آلسو ٹرو کہ گورنمنٹ کوشش نہیں کر رہی اور انرجی کے کچھ بہتری لے کے یہ جو پروپوزل لے کے جا رہے ہیں بچگانہ پروپوزلز ہیں ان کے, یہ جو پاور ٹیرفز کم کرنے والے ہیں, یہ یہ آئی ایم ایف کے پاس ہر 2 ہفتے بعد ایک پرپوزل لے کے چلے, ایک پرپوزل لے کے گئے جی کہ جتنے بھی اس کے اوپر ٹیکسز ہیں وہ ختم کر دیں آپ. وہ یہ ٹیکسز ٹھیک ہے ہم ختم کر دیتے, آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ بتائیں آلٹرنیٹ کیا ہے, یہ جو ریونیو شارٹ فال آئے گا کہاں سے پورا کریں گے. آپ نے ویسے ایک سیکنڈ, یہ بڑی آپ نے کوئی سٹوری عجیب سی دی کہ کوئی خاتون ہے آفیسر جن کے انہوں کو کہا گیا جھنڈا لگائیں گاڑی پہ, انہوں نے نہیں لگایا, یہ مذاق تھا؟ مذاق نہیں تھا, وہ آفیسر انتہائی شاندار خاتون ان ٹرمز آف ہر کمپیٹنسی, نالج, ایمانداری, وہ گھر بیٹھی ہوئی ہیں 26 فروری سے, ان کو ہٹا دیا گیا ان کے عہدے سے. یعنی کہ ڈسمس کر دیا؟ نہیں ڈسمس کر نہیں سکتے, ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا. او ایس ڈی جو ان کی ایف بی آر کی لینگویج میں تو او ایس ڈی نہیں ہوتا, شی از ناؤ چیف ایف بی آر ہیڈ کوارٹر, وچ مینس شی ڈزنٹ ہیو اینی پورٹ فولیو. مل جائے. شی واز بیسیکلی کلیکٹر کسٹم اسلام آباد. اچھا ایک سیکنڈ, لیٹ می گو ٹو رانا آن دس. جی رانا صاحب. What is the question? The question is کہ ایک خاتون ہے چیف کلیکٹر کسٹمز اسلام آباد, جن کو کہا گیا تھا شام کے وقت کہ جھنڈا لگائیں گاڑی میں. بولے نا آپ جو رپورٹ. رانا صاحب آپ نے وہ سٹوری دیکھی ہوگی, فائنانس منسٹر آفس سے ڈیمانڈ گئی کلیکٹر کسٹم اسلام آباد جو خاتون تھی, جو 26 فروری تک کلیکٹر تھی, اب نہیں ہے وہ, کہ فائنانس منسٹر نے پشاور جانا ہے تو ان کے لیے گاڑی فراہم کریں. گاڑی تو انہوں نے فراہم کر دی, اور تو پھر کوئی 8:30 بجے رات کو ڈیمانڈ کی گئی کہ اس کے اوپر ہولڈر بھی لگوائے, جھنڈا لگانا ہے. تو خاتون نے آگے سے کہا جی کہ میں اس وقت کہاں سے اس پہ ہولڈر لگاؤں جھنڈا کے لیے. تو اس کے بعد ان کی شکایت لگائی فائنانس منسٹر کو, وہ ٹرانسفر ہو گئی. میرا خیال ہے احسان with your way of looking at things professionally, میرا خیال ہے you should personally look into this. چلے میں ڈیفینیٹلی لک انٹو اٹ, لیکن مجھے اس کی ڈیٹیل کا نہیں پتا, لیکن اگر ایسا واقعی ایسا ہوا ہے تو افسوسناک بات ہے. جی افسوس نہیں, اس کو آپ ریورس کروائیں, یہ کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں ہے. اینڈ جسٹ ٹو ایڈ ویری کوئکلی, اس پہ جو کسٹم آفیسرز ایسوسی ایشن انہوں نے پریس اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے اس کے اگینسٹ کہ اس طریقے سے آپ کیا چاہتے ہیں, ہم اسٹیٹ کے ملازم ہیں یا آپ کے ذاتی ملازم ہیں, آپ چاہتے ہیں کیا ہم سے. وہ بڑی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ کل جاری ہوئی. احسان صاحب اس کو آپ دیکھیے, اس کو ریورس کروائیں. This doesn't sit well with I can speak with the finance minister and find out what has happened. جی پلیز ناظرین, ہم اس پہ رپورٹ کریں گے انشاءاللہ. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. ناظرین آج ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.